اچھا، میں ایک غزل کے کچھ اشعار بتا رہا تھا تو اس کے اندر سیکولرائزیشن آف ٹائم کا ذکر آ گیا، تو میں نے سوچا کہ چلیں اس موضوع پہ کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وقت ہے کیا۔ اینشینٹ زمانوں سے، پرانے زمانوں سے اتنی انڈرسٹینڈنگ تو لوگوں کے پاس ہے کہ وقت ایک غیر محسوس چیز ہے جو گزرتی جاتی ہے۔ پرانے ریکارڈز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وقت بہتے پانی کی طرح ہے جو گزر جاتا ہے، گزرا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آتا۔ لیکن بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی یہ تھی کہ وقت ایک ٹھہری ہوئی چیز ہے، سب کے لیے وقت برابر ہوتا ہے۔ پھر آئنسٹائن نے جب اپنی تھیوریز پیش کی تو ٹائم فیبرک آف اسپیس کا جو احساس ہوا، اس سے پتہ چلا کہ نہیں، وقت تو مختلف لوگوں کے لیے اور مختلف جگہ پہ فرق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی رفتار تیز ہوتی ہے ویسے ویسے وقت آپ کے لیے سلو ہوتا چلا جاتا ہے، اور مختلف افراد کے لیے، مختلف جگہوں کے لیے وقت مختلف رفتار سے بہتا ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت سے اوقات کا ذکر کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک ایسے دن کا ذکر جو 1000 برس کے برابر ہے، مثلاً ایک ایسے دن کا ذکر جو 50,000 برس کے برابر ہے۔ جیسے قرآن میں یہ آیت ہے کہ فرشتے رداد لے کر رب کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی لمبائی ہمارے دن کے حساب سے، جس کا پیمائش ہمارے دن کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت اللہ کے ہاں بھی فرق ہے۔ اب اللہ نے ہمیں جس دنیا میں پیدا کیا وہاں عمومی طور پر وقت ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں اس وقت کے بارے میں یہ احساس دلایا ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ وہ احساس کیسے دلایا ہے؟ ہمیں جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس نماز کو سورج کے وقت کے ساتھ، شمس کے ساتھ لگا دیا گیا۔ دن میں 8 پہر ہیں، 2 پہر ہے، 6 پہر ہے، تہجد کا بھی ایک پہر ہے، لیکن وہ پہر اپنی لمبائی میں بڑھتے اور کم ہوتے رہتے ہیں سورج کی وجہ سے۔ کبھی دوپہر لمبی ہو جاتی ہے، کبھی سپہر لمبی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ہم جس وقت گرمیوں میں جون کے مہینے میں عصر پڑھتے ہیں، دسمبر کے مہینے میں اسی وقت ہم عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، 2 نمازوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ سورج روز نئے وقت پہ نکلتا ہے، 1-2 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، روز نئے وقت پہ ڈوبتا ہے۔ تو ہمیں مسلسل ایک احساس ہوتا رہتا ہے کہ وقت کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، بلکہ وقت ایک بڑی زندہ جاوید چیز ہے۔ وہ سانس لیتا آپ کو محسوس ہوتا ہے، سحر سانس لیتی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وقت کیسے آتا ہے، وقت کیسے جاتا ہے۔ شفق جب جاتی ہے، رات کو سورج ڈوبتا ہے، تو وہ وقت جاتا ہوا آپ کو محسوس ہوتا ہے، آسمان سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور ہم دن میں 5 دفعہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت کیسے گھڑی کی سوئیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مہینے اور سال اللہ تعالیٰ نے چاند کے حوالے کر دیے، مون کے حوالے کر دیے۔ ہم جن کو قمری مہینے یا قمری سال بولتے ہیں، ہر مہینے 29 یا 30 تاریخ کا چاند ہوگا۔ چاند بڑھتا ہے، چاند گھٹتا ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ، عید الفطر علیحدہ تاریخوں پہ آتی ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کس طرح سے چل رہا ہے۔ لیکن یہ ماڈرن سوسائٹی نے وقت کو سیکولرائز کر دیا۔ اچھا، یہ سیکولرائزیشن کیسے سٹارٹ ہوئی، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم انڈو پاک کی مثال لے لیتے ہیں۔ یہاں پر جب تک ریلوے لائن نہیں آئی تھی، گھڑی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب ریلوے آئی تو اس کے احساس ہوا کہ ٹرین نے کس ٹائم جانا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت بنانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے انڈیا میں مدراس ٹائم کا آغاز کیا گیا، اور وہ جو ٹرین تھی وہ مدراس ٹائم کے حساب سے جہاں جہاں ٹریول کرتی تھی اس کے لیے وقت آ گیا۔ پھر اس وقت نے جب سوسائٹی میں جانا شروع کیا تو شروع میں لوگوں کو بہت عجیب لگا، اس لیے کہ پہلے لوگ گفتگو اس طرح کرتے تھے کہ صبح صادق کے وقت یہ کام کریں گے، چاشت کے وقت یہ کریں گے، زوال کے وقت یہ کریں گے، سورج ڈھلتے وقت یہ کریں گے، غروب کے وقت یہ کریں گے، تہجد کے وقت یہ کریں گے۔ تو یہ ایک وقت زندہ جاوید تحریک کی طرح ہمیں محسوس ہوتا تھا۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی اور ٹیکنالوجی آئی تو وہ وقت 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ اب وہ وقت ان پہروں کا محتاج نہیں رہا، اب وہ وقت گھڑی کا اتنا محتاج ہو گیا کہ ہر شخص وقت پوچھتا ہے، ٹائم پوچھتا ہے، 3 بجے ہیں، 5 بجے ہیں، 7 بجے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تو اس کے فائدے ہی ہوئے ہیں، مادی زندگی میں تو اس کے فائدے ہی ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے ہر دن کو گزرتا ہوا محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زمان و مکان کے اس کھیل کو ایسے سمجھنا چاہتے ہیں
کہ لمحہ بلمحہ زندگی گزر رہی ہے، تو وہ اس سیکولر سوئی سے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ سیکولر سوئی آپ کو نہیں دکھاتی وہ آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں گے اور وقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میں سے کبھی کسی کے پاس وقت ہو اور اس کے پاس ہفتہ 10 دن کی چھٹیاں ہوں، کہیں ناردرن ایریاز میں گیا ہو، تو ذرا گھڑی اور موبائل پھینک کر دیکھیے کہ میں اس کے بغیر ہی جیوں گا، اور تیسرے ہی دن آپ کو اپنی کیفیت میں ایک تبدیلی نظر آئے گی کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ سورج کے نکلنے سے، سورج کے ڈوبنے سے، زوال کا وقت آنے سے، چاند کے نکلنے سے، چاند کے ڈوبنے سے وقت کا اندازہ کریں، تو آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور نیچر میں جو نشیب و فراز ہیں اس کے ساتھ آپ کا ٹائم کنیکٹ ہونا شروع کر دیتا ہے، اس سے وقت میں برکت آتی ہے۔ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ماڈرن سوسائٹی میں پڑھائی جاتی ہے، یہ کلٹیویٹڈ ڈونکیز کے لیے، وہ پیٹر ڈکر کہتے تھے کہ ماڈرن ایمپیئرز آف دا ماڈرن ٹائمز آر کلٹیویٹڈ ڈونکیز۔ ان کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے 9 سے 6 نوکری کرنی ہے یا کروانی ہے، اگر تو آپ نے فیکٹری کی پروڈکشن کروانی ہے، اگر تو آپ نے دنیا کی مادی ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے تو یہ گھڑی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ذات کو سمجھنا ہے اور ہر گزرتے دن، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی معنویت کو سمجھنا ہے، تو یہ سیکولرائزیشن آف ٹائم آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، چاند کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، سورج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ اور اس کے لیے جو ایک عمل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مہینے کے اندر کمر کے حساب سے، قمری دنوں کے حساب سے قرآن کو پڑھا جائے۔ جب آپ قمری دنوں کے حساب سے قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہر مہینے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس سیکولر ٹائم میں پھنسے بھی ہوں تو آپ کی زندگی کا ایک رخ بہرحال اس مہینے اور اس مہینے کی معنویت سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم نمازی ہیں تو دن کی 5 وقت کی نماز اور اس کے بدلتے ہوئے ٹائم ہمیں کسی حد تک اس سیکولرائزیشن سے ویسے بھی بچا کے رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ دن کی 5 نمازوں کو وقت کے ساتھ، اس کو بھی گھڑی دیکھ کے نہ کریں بلکہ ایکچوئل ایسنس پہ جانے کی کوشش کریں کہ عصر میں نے کب پڑھنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ گھڑی دیکھیں، آپ ذرا کھڑکی سے باہر دیکھیں کہ کیا سائے لمبے ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گھڑی دیکھیں، آپ ذرا دیکھیں کہ سورج کے سائے کس جگہ پر پڑ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گھڑی دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا سورج ڈوب گیا، اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں ہم، بجائے اس کے کہ گھڑی دیکھیں، آپ تھوڑا سا کھڑکی ہٹا کے دیکھیں کہ کیا صبح کاذب اور صبح صادق کا وقت ہے۔ جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو روزانہ دن میں 3 4 5 دفعہ ایک چھوٹا سا احساس، ایک چھوٹا سا جھٹکا وقت گزرنے کا نیچرل فارم میں ہوگا، جو گھڑی سے نہیں مل سکتا۔ اور اگر آپ ہر مہینے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو مہینہ گزرنے کا احساس بھی ہوگا۔ جب آپ نے دنوں کو اور مہینوں کو پکڑ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سیکولرائزیشن آف ٹائم سے آزاد ہونے لگ گئے، اور اب آپ اللہ کے ٹائم میں داخل ہو رہے ہیں، جس سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے وقت میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔